بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ؟ سبجیکٹ ہے آپ کا آج کی کلاس میں اسلامیات اور ٹاپک جو ہے وہ ہے سیرت طیبہ۔ پیج نمبر جو ہے 15 ہے، اس کے اوپر باب صوم ہمارا تھرڈ جو ہے وہ یونٹ شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں لکھا ہوا ہے ٹاپک اوپر ہے سیرت طیبہ۔ آپ کو ٹاپک کا نام سنتے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سیرت کا ذکر کریں گے ہم اس میں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی ہے، جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مطلب کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں زندگی کے ہر پہلو کا سبق ملتا ہے، اس کا سلوشن ملتا ہے کہ کس طرح سے اس سچویشن میں ہمیں کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوپر والے پیراگراف میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، نبی اور رسول ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغامات لے کر آتے تھے، اللہ کے پیغام آگے آپ نے لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل مکمل انسان کی زندگی ہے، مطلب کہ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی پوائنٹ اٹھا سکے۔ مکمل انسان کی زندگی، صرف اور صرف مکمل انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے قرآن پاک نے اس چیز کے لیے حکم بھی دے دیا، کہہ بھی دیا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد ہے یعنی دنیا میں اگر تم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے جس سے دنیا بھی آباد رہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ملے۔ ضمانت کیسے ملے گی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی معاہدہ تو نہیں ہو رہا، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقوں پر عمل کریں گے تو وہ اس چیز کی ضمانت ہوگی، وہ اس چیز کا ایک ثبوت ہوگا، ایویڈنس ہوگا، وہ اس چیز کو لازم و ملزوم ہو جائے گی یہ چیز کہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ضرور ملے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ آگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ جن کے زندگی کی کچھ مثالیں ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خلق عظیم کیا ہے۔ دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بلند اخلاق اور رحیم و شفیق ہو۔ جو اخلاق ہے نا بیٹا، یہ سارا نچوڑ جو ہے وہ اس کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ جو ہمارے بات کرنے کا طریقہ ہے، جس طرح سے ہم دوسروں سے پیش آتے ہیں، جو بھی ہم الفاظ کا تعین کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں، یہ سب اخلاق میں شامل ہوتی ہیں۔ اور انسان کی جو زبان ہے نا، یہ چھوٹا سا جو ایک حصہ ہے ہمارے اعضاء کا، یہ زبان جو ہے وہ اسی سے انسان کی زندگی کی ساری پکڑ دھکڑ جو ہے وہ شروع ہونی ہے، حساب۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رحیم و شفیق بنایا اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ بار بار آپ بہت ساری جگہوں پہ پڑھتے ہیں اور آپ کو کہا بھی جاتا ہے کہ اچھے طریقے سے دوسروں سے بات کریں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح کا اخلاق بنائیں، کس طرح کا اخلاق اپنائیں، تو وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک اخلاق کے اعلیٰ درجے پر کون فائز ہے، کون ہے جس کا مکمل اخلاق ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ اس کے بعد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ ایک اور